ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان بلند قامت لڑکی تھی۔ بوڑھا سردار سکھدیو کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی جان اس بوڑھے شخص کے قبضہ میں ہے۔ سکھدیو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حقارت سے آنکھیں پھیر لی۔ بوڑھے سردار نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ سکھدیو نے اس سوال کے جواب میں ایک بار پھر سردار کی طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ سردار نے پھر کہا، آپ اونچی ذات کے سپاہی معلوم ہوتے ہیں، یہاں کیسے پہنچے؟ سکھدیو کی خاموشی پر ایک شخص نے جواب دیا، مہاراج یہ دریا میں ڈوب رہا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے نکالا تھا، تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ کہہ کر سردار سکھدیو کی طرف متوجہ ہوا، آپ اطمینان سے یہاں پڑے رہیں، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، صبح آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ہم دریا کا پانی اترتے ہی آپ کو پار پہنچا دیں گے۔ سکھدیو کی پریشان صورت پر قدرے اطمینان کے آثار پیدا ہوئے، لیکن سردار کے منہ سے تسلی کے چند کلمات ان ہزاروں کہانیوں کی تردید نہ کر سکے جو ان لوگوں کی وحشت اور بربریت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے سماج کی اونچے ایوانوں میں بیان کی جاتی تھی، اور جنہیں سکھدیو کے کان بچپن سے سنتے آئے تھے۔ اس کے دل کی آواز نے اپنا تسلی آمیز لہجہ بدل کر کہا، یہ لوگ، یہ ناپاک لوگ رحم کے لفظ سے آشنا نہیں، یہ تجھے زیادہ سے زیادہ المناک سزا دینے سے پہلے تیری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، تیرے دل میں زندہ رہنے کی تمنا پیدا کرنا چاہتے ہیں، تجھے آگ میں ڈالنے سے پہلے ایک خیالی جنت کی سیر کروانا چاہتے ہیں۔ انتہائی بے کسی کی حالت میں تماشائیوں پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالنے اور سردار کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں اس نوجوان لڑکی پر مرکوز ہو کر رہ گئی جو سردار کے قریب کھڑی تھی۔ سکھدیو نے اچانک یہ محسوس کیا کہ ان ناپاک، مفلس اور نادار لوگوں کے درمیان ایک ایسا وجود بھی ہے جو سماج کی حسین پریوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کا لباس دوسری عورتوں سے ستھرا تھا، اس کے چہرے پر صبح کاذب کے دھندلکے اور صبح صادق کی سفیدی کی آمیزش سے پیدا ہونے والی ایک دل فریب جھلک تھی۔ اس کے خد و خال میں غائب درجہ کی سادگی، بھولا پن اور جاذبیت تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ستاروں کی چمک اور شب کی سیاہی تھی، لیکن ان میں شوخی سے زیادہ سنجیدگی پائی جاتی تھی۔ مضبوط اور سڈول جسم جن سے لطیف کی نزاکت سے زیادہ نسوانی روب اور وقار کا آئینہ دار تھا۔ غرض وہ جمال انسانی کا ایک ایسا سادہ اور دل فریب مجموعہ تھی جو پہلی نگاہ میں جاذب توجہ اور دوسری نگاہ میں دل فریب نظر آنے لگے۔ سکھدیو کے سامنے ایک ایسی تصویر تھی جو آنکھوں کو خیرہ کر کے دل میں ایک ہنگامی تلاطم پیدا نہیں کرتی، بلکہ غیر شعوری طور پر دل کی گہرائیوں میں اتر کر ہلکے، دھیمے اور میٹھے سروں میں ایک ایسا راگ چھیڑتی ہے جس کی تانیں وقت کی رفتار کے ساتھ بلند ہوتی رہتی ہیں اور بالآخر دل و دماغ کی تمام وسعتوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ لیکن سکھدیو کے ضمیر پر مقدس سماج کا بیٹا ہونے کا احساس کچھ اس طرح غالب تھا کہ وہ اس دوشیزہ کی طرف ایک نظر سے زیادہ نہ دیکھ سکا۔ اچھوت لڑکی کے اپوتر ہونے کا احساس نگاہوں کی تشنگی پر غالب آ گیا۔ سردار نے کہا، ایسے موسم میں آپ دریا میں کیوں کودے؟ معلوم ہوتا ہے آپ اچھے تیراک ہیں، ورنہ اونچی ذات کے لوگ پیاس کے تیز اور گہرے پانی سے آج کل دور ہی رہتے ہیں۔ سکھدیو نے سردار کی طرف دیکھا
دل نے زبان کو کچھ کہنے کی دعوت دی، لیکن وہ الجھے ہوئے خیالات کی ترجمانی سے قاصر تھا۔ بوڑھے نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ حوصلہ کیجئے، ان لوگوں میں آپ کا کوئی دشمن نہیں۔ آپ کے راجا کے بہادر سپاہی کئی بار ہمیں لوٹنے، ہماری جھونپڑیاں جلانے اور ہمیں غلام بنانے کی نیت سے اس زمین پر اپنے پوتر پاؤں رکھ چکے ہیں، لیکن یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ اب آپ شاید پہلے آدمی ہیں جنہیں ہماری جنم بھومی میں ایک مہمان کی حیثیت سے قدم رکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اگرچہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ کی پوری تواضع کر سکیں، لیکن آپ اطمینان رکھیں، ہماری جان و مال سے کوئی شے بھی آپ کے پوتر پاؤں کی مٹی سے زیادہ عزیز نہیں سمجھی جائے گی۔ سردار نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ اور اس نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے سکھ دیو کے پاؤں چھو لیے۔ سکھ دیو ابھی تک تم کی بجائے آپ کہہ کر مخاطب کیے جانے پر حیران تھا۔ سردار کی اس غیر متوقع حرکت کے بعد وہ اپنے دل پر ندامت کا ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرنے لگا۔ اس کے جی میں آئی کہ اس جھونپڑی میں جس کا ہر دن کا اسے نفرت سے گھور رہا تھا اٹھ کر بھاگ جائے اور پھر اسی دریا میں چھلانگ لگا دے، لیکن جس میں اتنی طاقت نہ تھی، وہ انتہائی اضطراب کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لوگ اپنے سردار کی تقلید میں یکے بعد دیگرے اس کے پاؤں چھونے لگے، لیکن ان کے ہاتھوں کا لمس اس کے پاؤں کے لیے جلتے ہوئے انگاروں سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ سکھ دیو کے ضمیر نے بلند آواز میں کہا، کاش یہ بوڑھا ان میں سے ہر ایک کو باری باری میرے پاؤں چھونے کی بجائے میرے سینے کو تیز خنجروں سے چھلنی کرنے کا حکم دیتا۔ جب تمام لوگ سردار کے حکم کی تعمیل کر چکے تو اس نے نوجوان لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی کمل، تم کیا سوچ رہی ہو؟ مہمان کی عزت کا فرض سب سے زیادہ اس بد نصیب قوم کے سردار کے گھرانے پر عائد ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکی ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی، سکھ دیو کی طرف حیا، مسرت اور گھبراہٹ میں کھوئی ہوئی ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ جھکی سکھ دیو کے پاؤں پر کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور دھڑکتے دل کو تھامے آنکھیں جھکائے سمٹتی ہوئی سردار کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ایک لمحہ کے لیے اس کی تمام رگوں کا خون سمٹ کر گالوں میں آ گیا اور کچھ دیر سرخ اور سفید لہریں ایک دوسرے کا تعاقب کرتی رہی۔ ایک برقی لہر سکھ دیو کے پاؤں سے اس کے دل اور دماغ تک پہنچی، لیکن سماج کے مغرور بیٹے نے اپنے دل میں کسی لطیف خیال کو جگہ نہ دی۔ شام ہو چکی تھی۔ سردار نے چند آدمیوں کے سوا باقی تمام کو اپنے اپنے گھروں کی راہ لینے کا حکم دیا اور سکھ دیو سے مخاطب ہو کر کہا، آپ محلات میں رہنے والے ہیں، شاید اس بدبودار جھونپڑی میں آپ کو نیند نہ آ سکے اور یہاں گرمی بھی ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو آپ کے سونے کا انتظام باہر کر دیا جائے۔ بادل چھٹ چکے ہیں اور باہر ہوا بہت اچھی ہے۔ سکھ دیو جواب دیے بغیر اٹھا اور سردار کے پیچھے چل دیا۔ ایک شخص نے باہر کھلے میدان میں چارپائی لا کر ڈال دی۔ سردار نے سکھ دیو کی طرف دیکھ کر کہا، آپ آرام کریں، میرے آدمی آپ کی حفاظت کا خیال رکھیں گے۔ سکھ دیو ہچکچاتا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سردار نے چند آدمیوں کو رات بھر پہرا دینے کا حکم دیا۔ 8-10 آدمی سکھ دیو کے ارد گرد بھیگی ہوئی گھاس پر بیٹھ گئے۔ سکھ دیو کا پریشان ضمیر بلند آواز میں پکار اٹھا، یہ بہت زیادتی ہے، میں رات بھر اتنے آدمیوں کو تکلیف دینے کا حقدار نہیں۔ اس کے دل میں جیسے سماج کی تربیت ان لوگوں کے لیے پتھر سے زیادہ سخت بنا چکی تھی۔ رحم کی کوئی دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا،
اگر میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ دریا عبور کر لیتا تو ان سادہ لو انسانوں کا کیا حشر ہوتا۔ یہ لوگ اس قدر بدنام کیوں ہے؟ ہمارے ملک کے سماج انہیں انسانوں کا درجہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ میرے ساتھ اس قدر شرافت سے پیش کیوں آئے؟ میرے پاؤں چھونے کی بجائے انہوں نے میری بوٹی کیوں نہ نوچ ڈالی؟ اگر مجھے ان کے ساتھ دشمنی کا فطری حق ہے تو مجھ میں کون سی ایسی خوبی ہے جو ان لوگوں کے رحم کا مستحق بناتی ہے؟ اس نے چاند کی روشنی میں بوڑھے سردار کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر شفقت، مروت اور ہمدردی کے آثار دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ سردار نے کہا، اچھا میں چلتا ہوں، آپ کو اگر کسی شے کی ضرورت ہو تو ان آدمیوں سے کسی کو میرے پاس بھیج دیں۔ سردار زیادہ دور نہ گیا تھا کہ سکھ دیو نے چارپائی سے اٹھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھہریے۔ سردار نے واپس مڑ کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ سکھ دیو نے کہا، مجھے ان آدمیوں کے درمیان نیند نہیں آئے گی، آپ مجھ پر اعتبار کریں، میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں آج کی رات۔ سردار نے قریب آ کر جواب دیا، اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اگر دریا کی یہ حالت نہ ہوتی تو میں شاید آج ہی آپ کو پار پہنچا دیتا۔ آپ کے دل میں یہ خیال کیوں کر پیدا ہوا کہ آپ ہماری قید میں ہیں؟ میں نے ان آدمیوں کو آپ کی خدمت کے لیے چھوڑا تھا، شاید آپ تنہائی میں سونے کے عادی نہ ہوں، شہر کے رہنے والے جنگلوں سے خوف کھاتے ہیں۔ سکھ دیو نے مغموم لہجے میں کہا، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، آپ انہیں اپنے اپنے گھر جانے کا اور آرام کرنے کا حکم دے۔ سردار کے اشارے سے تمام آدمی اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ اس نے سکھ دیو سے کہا، اس کام کے لیے مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود انہیں حکم دے سکتے تھے، یہ سب مہمانوں کی سیوا کرنا جانتے ہیں اور آپ جیسے مہمانوں کی سیوا کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ سکھ دیو کے دل پر ایک گہرا چرکا لگا اور وہ نڈھال سا ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سردار وہاں سے رخصت ہو کر تھوڑی دور چلنے کے بعد اپنے مکان میں داخل ہوا۔ مکان کی وسیع صحن میں چند عورتیں باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے سردار کو دیکھتے ہی اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ سردار کنول سے کچھ کہے بغیر صحن میں ایک چارپائی پر لیٹ کر گہرے خیالات میں کھو گیا۔ سردار کا نام ساون تھا اور وہ اس علاقہ میں، جس کا کچھ حصہ میدانی اور زیادہ تر حصہ پہاڑی تھا، ان آزاد قبائل کا رہنما تھا جنہیں دریا کے پار اونچی ذات والوں کی سماج کا پروہت اچھوت قرار دے چکا تھا۔ یہ لوگ پنجاب کی ان قدیم اقوام سے تعلق رکھتے تھے جنہیں وسطی ایشیا کے آرین فاتحین کے پے در پے حملوں نے پنجاب کی وسیع میدانوں سے بھگا کر شمال مشرق کے دشوار گزار پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ آرین یا اونچی ذات کے لوگ مغلوب ہو جانے والے دشمنوں کو سماج کا شودر بنا چکے تھے، لیکن پھر بھی ہزاروں لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی آزادی کی قیمت پر سماج کا ناقابل نفرت حصہ بننا گوارا نہ کیا اور زرخیز میدانوں کو چھوڑ کر کانگڑا اور کشمیر کے درمیان پھیلے ہوئے پہاڑوں میں آباد ہو گئے۔ میدانی علاقوں کے وہ آرین حکمران جن کی ریاستوں کی حدود ان پہاڑی علاقوں سے ملتی تھی، اپنی شہرت اور ناموری کے لیے ان آزاد اقوام پر تسلط جمانے کے لیے انفرادی جد و جہد میں مصروف تھے۔ ایک راجہ جس قدر پہاڑی علاقوں میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑتا، اسی قدر وہ اپنی رعیت اور پروہتوں کی نظر میں قابل عزت خیال کیا جاتا۔ میدانی علاقوں کے راجوں کی طرح پہاڑی باغی اقوام کے بھی کئی سردار تھے۔ دوسرے پہاڑی سرداروں کی طرح ساون بھی ان چند قبائل کا رہنما تھا جنہیں آرین فاتحین کا غلام بننے سے نفرت تھی، اور اس کے پڑوس میں میدانی علاقہ کا راجہ بھی ان چند راجاؤں میں سے ایک تھا
جو سماج کی عزت اور شہرت و ناموری کے لیے ساون اور اس کی سرکش قوم کو مغلوب کر کے سماج کے شودر بنانا چاہتا تھا۔ اونچی ذات کے راجا اور پروہت کے لیے یہ لوگ کسی خطرے کا باعث نہ تھے، لیکن انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ انسانوں کا ایسا گروہ جسے ان کے دیوتا ٹھکرا چکے ہوں پہاڑوں کی سرسبز چراگاہوں پر قبضہ جما کر آسمان کی بارش اور زمین کی زرخیزی سے وہ فوائد حاصل کرے جو سماج کے طاقتور دیوتا فقط اونچی ذات کے انسانوں کے لیے مخصوص کر چکے تھے۔ لیکن اونچی ذات کے روحانی طاقت کا احترام اور ان کی جسمانی طاقت کا خوف پہاڑ میں رہنے والے سرکش لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہ کر سکا۔ پڑوس کے راجا کے آباء و اجداد گزشتہ صدیوں میں یکے بعد دیگرے ان لوگوں پر اپنی طاقت آزما چکے تھے، لیکن گھنے جنگلوں اور دشوار گزار پہاڑوں میں قدرت نے ان بے دست و پا لوگوں کی پناہ کے لیے ہزاروں قلعے تعمیر کر دیے تھے۔ گزشتہ 12 برسوں میں پڑوس کے راجا کی طرف سے ان لوگوں پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے کہ اس عرصہ میں حکومت کی باغ دوڑ جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی وہ اپنے آباء و اجداد کی ناکامیوں سے سبق حاصل کر چکے تھے، اور یا شاید اس لیے کہ اونچی ذات والوں کا سماج خود ہی ایسے لوگوں کو انسانی حقوق سے محروم کرنے کا قدیم نظریہ بدل چکا تھا۔ الغرض گزشتہ 12 برس کے امن اور سکون نے ان لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا اور دریا کے پار نشو نما پانے والے سماج کو ایک طاقتور لیکن پرامن ہمسایہ سمجھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ معمولی ضروریات کے لیے بعض لوگ کبھی کبھی دریا عبور کر کے سماج کی مقدس سرزمین میں داخل ہو جاتے، لیکن وہاں بھی ان کے تجارتی اور کاروباری تعلقات صرف ان قبائل تک ہی محدود تھے جو سماج کے جبر و استبداد کے سامنے سر جھکا کر پرامن شودروں کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ بعض نادانوں نے اونچی ذات کے مقدس ایوانوں کی زیارت کے شوق میں شہروں تک جانے کی جرت کی، لیکن ان میں سے ایسے خوش نصیب بہت کم تھے جنہیں ایسے خطرناک مقامات کی سیاحت کے بعد زندہ اپنے گھر لوٹنے کا موقع ملا۔ اس لیے ساون نے چند سال سے یہ حکم دے رکھا تھا کہ اس کی قوم کا کوئی آدمی دیوتاؤں کی مقدس زمین میں داخل نہ ہو، لیکن پھر بھی بعض لوگ کبھی کبھی دریا عبور کر کے اسے بھرشٹ کر ہی آتے۔ ساون طبعاً شریف آدمی تھا، اس کی سادگی اور تدبر نے قوم کے ہر بچے اور بوڑھے کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ گزشتہ چند برسوں سے زندگی کے پرسکون سمندر میں اپنی قوم کی کشتی کے پتوار سنبھالے ہوئے تھا۔ اس زمانہ میں اس بوڑھے ملاح کو کسی طوفان سے واسطہ نہ پڑا، لیکن دریا کے پار سونے والے طوفان 12 برس بعد پھر ایک بار ایک نوجوان راجا اور ایک بوڑھے پروہت کی شخصیت میں جاگ اٹھے۔ نوجوان راجا کو تخت نشین ہوئے 2 سال اور پروہت کو اپنا منصب پر فائز ہوئے 6 مہینے نہ ہونے پائے تھے کہ دریا کے پار بسنے والے آزاد قبائل کے خلاف سماج کے دیوتاؤں کی دبی ہوئی آواز پھر بلند ہوئی۔ 12 برس کے بعد سکھ دیو اونچی ذات والوں میں سے پہلا شخص تھا جس نے سماج کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے شودروں کی اس ناپاک سرزمین کو اپنے پوتر چرنوں سے سرفراز کیا تھا۔ سردار بستر پر لیٹا ہوا ان عجیب و غریب حالات میں اپنے مہمان کی آمد کے متعلق سوچ رہا تھا کہ کنول اس کی اکلوتی بیٹی کچھ دیر چارپائی پر بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر وہ اٹھی اور ساون کے قریب آ کر بولی، باپو آج آپ بہت پریشان ہیں، کھانا لاؤں؟ ساون نے کنول کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، نہیں مجھے بھوک نہیں۔ کنول پھر بولی، باپو وہ مہمان شاید بھوکا ہو، آپ نے اس کو کھانے کے لیے نہیں کہا۔ سردار نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، مجھے خیال تو آیا تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اونچی ذات کے لوگ ہمارے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ کیوں باپو؟ کنول تو نہیں جانتی،
ان کا دھرم انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔ اگر وہ مجبور نہ ہوتا تو ہماری چارپائی پر بھی نہ لیٹتا۔ کنول نے کہا، باپو اگر مجبوری اسے ہمارے بستر پر سلا سکتی ہے تو مجبوری کی حالت میں ہمارے ہاتھ کا کھا لینے میں کیا برائی ہے؟ آپ پوچھ تو لیتے۔ سردار نے جواب دیا، مجھے ڈر تھا کہ وہ ناراض ہو جائے گا، اسی لیے میں نے پوچھنے کی جرت نہ کی۔ کنول نے کہا، شاید وہ بہت بھوکا ہو اور ناراض نہ ہو۔ کنول، ہمارے گھر کا کھانا کھا لینے میں اس کا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔ مہمان کا دھرم خراب کرنا میں پاپ سمجھتا ہوں۔ اگر وہ بھوکا بھی ہو تو پھر بھی میں اپنی طرف سے اسے کھانے کا نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ خود مانگ لے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن وہ مانگے گا نہیں۔ تو باپو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیچارہ جب تک ہمارے پاس رہے گا بھوکا رہے گا۔ کنول، تم اس کی اس قدر فکر کیوں کرتی ہو؟ ہم صبح اسے دریا کے پار پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جاؤ تم سو جاؤ۔ کنول مایوس ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سو جانے کی کوشش کی، لیکن اسے نیند نہ آئی۔ عورت کی وہ فطرت جو کسی اجنبی سے صرف اس لیے دلچسپی لیتی ہے کہ وہ ایک پردیسی ہے اور اس کا پرسان حال کوئی نہیں، جو کسی تھکے ماندے مسافر کو دیکھ کر فوراً اس کی بھوک اور پیاس کا اندازہ لگاتی ہے، جو کسی زخمی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ لیتی ہے۔ کنول کو بار بار سکھ دیو کی بھوک کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ دیر تک چاند کے سامنے سے گزرنے والے ہلکے ہلکے بادلوں کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے بستر سے اٹھی۔ سردار گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ کنول دبے پاؤ مکان کے ایک کمرے میں داخل ہوئی، ایک ٹوکرے سے چند آم نکال کر جھولی میں ڈالے اور جھجک کر قدم اٹھاتی ہوئی مکان سے باہر نکل آئی۔ سکھ دیو کی چارپائی خالی پڑی تھی۔ کنول کچھ دیر پریشانی کی حالت میں وہاں ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اچانک چاند بادل کے نقاب سے باہر نکلا اور اس کی نگاہیں دور دور تک کام کرنے لگی۔ سکھ دیو چند قدم کے فاصلے پر سر جھکائے آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا چارپائی کی طرف آ رہا تھا۔ کنول نے جلدی سے آم اس کے بستر پر ڈھیر کر دیے اور واپس لوٹنے کو تھی کہ اچانک کسی خیال نے اس کا راستہ روک لیا۔ چوں سکھ دیو قریب آ رہا تھا، کنول کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ایک نامعلوم خوف اسے وہاں سے دھکیل کر گھر کی طرف لے جا رہا تھا اور ایک نامعلوم کشش اسے وہاں ٹھہرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سکھ دیو نے چارپائی کے قریب پہنچ کر اچانک کنول کی طرف دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے کنول سے کچھ کہے بغیر چارپائی پر لیٹ جانا چاہا، لیکن وہاں آموں کا ڈھیر دیکھ کر کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر تذبذب کے بعد اس نے کنول کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے میرے لیے یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ سکھ دیو کے لب و لہجے میں کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے وہ پریشان ہوتی۔ وہ جرت کر کے ایک قدم آگے بڑھی اور بولی، پتا جی کو ڈر تھا کہ آپ خفا ہو جائیں گے، اس لیے وہ آپ کو کھانے کی دعوت نہ دے سکے۔ انہوں نے خود بھی کچھ نہیں کھایا، میں روٹی نہیں لائی، یہ عام ہے، اگر کہیں تو روٹی بھی لے آؤں اور دودھ بھی۔ کنول کا ہر لفظ سکھ دیو کے دل سے تہمات کے ہزاروں نقاب الٹ رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس پرسکون ماحول میں اس بھولی بالی دوشیزہ کے الفاظ اس کے کانوں کو ہی محصور نہیں کر رہے، بلکہ ان کا خلوص درختوں کے پتوں اور آسمان کے ستاروں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، روٹی اور دودھ کی مجھے ضرورت نہیں، تم جا کر آرام کرو۔ کنول نے سراپا التجا بن کر کہا، تو آپ آم کھا لیں گے؟ کھانے کی چیز کھا لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ شاید کل بھی دریا عبور نہ کر سکیں، شاید چند دن اور رہیں، اتنے دن بغیر کچھ کھائے۔ سکھ دیو نے پہلی دفعہ ایک لمحہ کے لیے غور سے کنول کی طرف دیکھا،
اسے کنول کا سادہ اور معصوم چہرہ یہ کہتا ہوا دکھائی دیا، تم بھوکے ہو، اگر تمہاری بھوک کا احساس نہ ہوتا تو میں اس وقت یہاں نہ آتی۔ سکھ دیو نے محسوس کیا کہ دیوانی اچھوت لڑکی اسے مقدس سماج کا دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کے لیے نہیں آئی، بلکہ اس کی بیچارگی پر ترس کھا کر اس کو کھانے کی دعوت دینے کے لیے آئی ہے۔ سماج کا مغرور سپاہی زیادہ دیر اچھوت لڑکی کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا نہ رہ سکا۔ وہ آم ایک طرف ہٹا کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور کنول کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ سکھ دیو دیر تک چارپائی پر بیٹھا رہا۔ اچھوت لڑکی کے ہاتھ لگ جانے کے باوجود آموں کی مہک میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ سکھ دیو کی بھوک ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کے باوجود ذات کی برتری کا احساس آموں کی مہک پر قربان ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ سکھ دیو نے ایک آم اٹھایا اور تصور کی آنکھیں سماج کے چہرے پر غم و غصہ کے آثار دیکھنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر آم وہیں رکھ دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر آموں کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ اگر ان آموں کی قیمت فقط کسی پیٹ بھر لینے والی شے پر قیاس کی جا سکتی تو سکھ دیو نے کچھ سوچتے اور بے قرار آنتوں کا مشورہ لیے بغیر انہیں اٹھا کر دور پھینک دیا ہوتا، لیکن اچھوت لڑکی کی بھیٹ کیے ہوئے آم فقط آم نہ تھے۔ سکھ دیو سپاہیانہ عزم کا مالک ہونے کے باوجود دیر تک کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ ضمیر کی ایک آواز اسے ہندو سماج کے احترام پر مجبور کر رہی تھی، اور اس کی دوسری آواز کسی ایسے جذبے کے احترام کا سبق دے رہی تھی جس سے چند گھڑیاں قبل وہ قطعاً ناآشنا تھا۔ اس کے دل میں دیوتاؤں سے بگاڑ کی ہمت بھی نہ تھی، کسی معصوم کے دل کو ٹھوکر لگانے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ بالآخر عقل نے فیصلہ صادر کیا، سماج کے دیوتا اس وقت بھی تیری حرکات دیکھ رہے ہیں، لیکن اس گناہگار قوم کے سب افراد سو رہے ہیں۔ اس نے اطمینان کی حالت میں آم اپنی جھولی میں ڈالے اور ایک طرف کو چل دیا۔ مینڈکوں اور جھینگروں کے ترانے بارش کے دیوتا سے مزید لطف و کرم کی تمنا کر رہے تھے۔ دریا کی لہریں بدستور بڑی بڑی چٹانوں کو سنگریزوں اور سنگریزوں کو ریت کے ذروں میں تبدیل کرنے کے قدیم مشغلے میں مصروف تھی۔ سکھ دیو جھولی میں آم لیے دریا کے کنارے ایک چٹان پر کھڑا اس چور کی طرح جو چوری کا مال چھپانے کا ارادہ کر رہا ہو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سماج کا وہ بہادر بیٹا جس کی تربیت تیروں کی بارش اور تلوار کے سائے میں ہوئی تھی، جسے برہمو سماج کے دشمنوں کی لاشوں کو روندنا اور ان کے خون میں تیرنا سکھایا گیا تھا، دیر تک ایک اچھوت لڑکی کے بھیٹ کیے ہوئے آموں کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ سکھ دیو نے اپنی کمزوری پر ایک مصنوعی کہکہا لگایا۔ اس کے کہکہے کی آواز تھوڑی دیر کے لیے فضا میں گونج کر تحلیل ہو گئی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے مصنوعی کہکہے کے جواب میں تمام کائنات ہنس رہی ہے۔ اسے دریا کی لہریں، چاند اور ستارے سب اپنے خلاف سرگوشیاں کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کا ضمیر بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اگر تیرے دھرم میں کوئی کمزوری نہیں آئی تو دھرم کے قانون کے خلاف ایک اچھوت لڑکی کے احترام کے کیا معنی؟ تو ایک طرف دیوتاؤں کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی چاہتا ہے کہ ہندو دھرم کے دشمنوں کو بھی تیری طرف سے کوئی رنج نہ پہنچے۔ تیرا دل گواہی دیتا ہے کہ اچھوتوں کی سردار کی شرافت اور اچھوت لڑکی کی مہمان نوازی براہمو سماج کے مغرور بیٹوں کو شرمسار کر رہی ہے، لیکن تو اس کا اعتراف کرنے سے گھبراتا ہے۔ کیا تو اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ آم کھانے کی بجائے انہیں دریا میں پھینک دے تو اس جگہ سے واپس جا کر تو سماج کی زنجیر کا اتنا ہی مضبوط حصہ رہے گا جتنا کہ پہلے تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک تبدیل ہو چکا ہے۔
تو وہ سکھدیو نہیں رہا جو سماج کی زنجیر کی ایک مضبوط کڑی بن سکے۔ اب تم وہ سپاہی نہیں رہے جو راجا اور پروہت کی معمولی سی خوشی کے لیے سینکڑوں انسانوں کے سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اب تم راجا اور پروہت کے حکم کے باوجود کسی شخص کی گردن پر تلوار اٹھانے سے پہلے بہت کچھ سوچا کرو گے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ تمہیں ہر شودر میں اس بوڑھے سردار اور اس بھولی بالی لڑکی کی روح نظر آنے لگے اور تم ان لوگوں کی حمایت میں ہندو دھرم کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ بغاوت کا خیال آتے ہی سکھدیو کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بہت بڑا پاپ کر چکا ہے اور کوئی نامعلوم طاقت اسے دیوتاؤں کے قدموں سے دور لے جا رہی ہے، اور اس روندی ہوئی ذلیل قوم کے ہزاروں افراد چاروں طرف سے بھاگ بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اور بوڑھا سردار اور نوجوان لڑکی اس کا دامن پکڑ کر کہہ رہے ہیں، بتاؤ ہم میں کیا برائی ہے، ہم نے کیا قصور کیا ہے، تم ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو، ہمارے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ سکھدیو نے محسوس کیا کہ وہ ان ستم رسیدہ لوگوں کے درمیان ایک مجرم کی طرح کھڑا ہے اور اس کا دل ندامت کے بوجھ سے پسا جا رہا ہے، لیکن اس موقع پر ضمیر کی دوسری آواز جو کسی حد تک مغلوب ہو چکی تھی آخری بار چلائی، سکھدیو تم گمراہ ہو رہے ہو، دھرم کی لاج رکھو۔ سکھدیو کپ کپا کر اٹھا اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بلند آواز میں پکارا، نہیں نہیں، میرا ان ذلیل لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہیں دیوتا ٹھکرا چکے ہیں، مجھے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔